فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ صدق اللہ خالقنا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کیوں اداس پھرتے ہو، کیوں اداس پھرتے ہو، تمہیں راحتیں بلاتی ہیں۔ کیوں اداس پھرتے ہو، تمہیں راحتیں بلاتی ہیں۔ آؤ اے مسلمانوں، تمہیں مسجدیں بلاتی ہیں۔ رب کی بندگی کر کے تم فلاح پاؤ گے، رب کی بندگی کر کے تم فلاح پاؤ گے۔ ہر آذان میں رب کی نصرتیں بلاتی ہیں۔ آؤ اے مسلمانوں، تمہیں مسجدیں بلاتی ہیں۔ نغمہ آذان کا یہ مختصر تعارف ہے، نغمہ آذان کا یہ مختصر تعارف ہے کہ تم کو دین دنیا کی شوقتیں بلاتی ہیں۔ مال و زر کے چکر میں رب کو بھول بیٹھے ہو، مال و زر کے چکر میں رب کو بھول بیٹھے ہو۔ رکھ دو سجدے میں سر کو کہ تمہیں نعمتیں بلاتی ہیں۔ سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں، رب العالمین نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ مساجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وہی لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اگلا حکم جو رب العالمین نے دیا کہ نماز کو بھی قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اور فرمایا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ کے سوا وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔
ان کے دل میں اگر ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، تو صرف رب العالمین کا، اس کے علاوہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ رب العالمین نے ان کے لیے پھر جو وعدہ فرمایا فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، قریب ہے کہ تمہارا رب ان کو ہدایت یافتہ لوگوں کے اندر شامل فرما دے۔ یعنی وعدہ ہدایت ہو رہا ہے رب العالمین کی طرف سے نماز کے لیے مسجد کی طرف آنے والے لوگوں کے ساتھ، جو مساجد کی آبادی کا خیال رکھتے ہیں، جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، جو مساجد کے اندر اپنے رب کی یاد، اپنے رب کی مناجات کے ساتھ رب کے گھر کو آباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، رب العالمین ان کے ساتھ وعدہ یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارا رب ان کو ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما دے گا۔ اور نماز کے لیے مسجد میں آنا یہ اللہ کی سب سے محبوب جگہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا کہ اللہ کی پسندیدہ جگہ، اللہ کی محبوب ترین جگہ روئے زمین پر اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کے گھر ہیں، مساجد۔ اور فرمایا اللہ کی ناپسندیدہ جگہ، مبغوض جگہ، جن کو اللہ پسند نہیں فرماتے، فرمایا وہ بازار ہیں کہ اللہ ان بازاروں کو پسند نہیں فرماتے۔ لیکن آج ہم مسلمان ایمان میں اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ آج ہمارا بازار میں تو دل لگتا ہے لیکن مسجد میں دل نہیں لگتا، دکان میں تو دل لگتا ہے، مسجد میں دل نہیں لگتا، فیکٹری میں تو دل لگتا ہے، مسجد میں دل نہیں لگتا۔ حالانکہ مومن اور منافق کی پہچان جو بتائی گئی تھی وہ یہی تھی کہ المومن فی المسجد کالسمک فی الماء، کہ مومن مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر۔ اگر مچھلی پانی میں چلی جائے اسے سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، لیکن اگر مچھلی کو پانی سے تھوڑی دیر کے لیے نکال لیں وہ تڑپ تڑپ کر کے جان دے دیتی ہے، اس لیے کہ وہ پانی کے اندر ہی خوش تھی۔ فرمایا کہ مومن کی کیفیت مسجد کے اندر اگر آ کر وہ سکون محسوس کرتا ہے تو وہ اس کو مبارک ہو کہ وہ پھر ایمان والا ہے، اس کے دل میں ایمان موجود ہے۔ اور اگر اس کو مسجد میں آ کر گھٹن محسوس ہوتی ہے، مسجد سے باہر نکلنے کو دل کرتا ہے، مسجد میں بیٹھنے کو دل نہیں کرتا، تو پھر اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے وہ پرندہ پنجرے کے اندر بند ہو جائے، وہ پھڑپھڑاتا ہے، نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نکل نہیں پاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، مسجد کے اندر دل کا لگانا، یہ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ اپنے دلوں کو مسجد سے لگاؤ۔ میرے محبوب نے فرمایا جس بندے کو تم کثرت سے مسجد میں آتا جاتا دیکھو، اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دے دو کہ یہ بندہ مومن ہے۔ کیسی دلیل بتائی کہ جس بندے کا آنا جانا کثرت سے مسجد کی طرف ہے، اس کے قدم مسجد کے راہی ہیں۔ ایک قدم وہ ہیں جو ہم اٹھا کر بازار کی طرف چلتے ہیں، اور ایک قدم وہ ہیں جو ہم اپنے گھر رب العالمین کے گھر کی طرف، مسجد کی طرف قدم اٹھا کے چلتے ہیں۔ اور یہ قدم اٹھانا اللہ کو اتنا محبوب ہے، فرمایا ہر قدم پر جو ہم اپنے گھر سے اٹھا کر مسجد کی طرف آتے ہیں، اللہ ہر قدم پر ایک نیکی عطا فرماتے ہیں کہ تم میرے گھر کی طرف آ رہے ہو۔ اللہ رب العزت ایک ایک قدم کے اٹھانے پر، اور پھر یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ بغیر توفیق کے نہیں ہوتا، یہ توفیق کے بغیر نہیں ہوتا۔ آپ جو سب آئے بیٹھے ہیں یہ اس کی توفیق کے بغیر نہیں ہے، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہی ہم یہاں آ کر بیٹھے ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے نا، فرمایا کہ ایک آقا اپنے غلام کو ساتھ لے کر کہیں جا رہا تھا، راستے میں جاتے جاتے وہ غلام کہنے لگا کہ مجھے ذرا مسجد میں نماز پڑھنی ہے، اگر آپ اجازت دیں۔ اس نے کہا پڑھ لو۔ اب وہ مالک باہر بیٹھ گیا اور خود وہ نوکر جو تھا وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ اب وہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ کے فرائض پڑھے، سنتیں پڑھی، نوافل پڑھے، اب نماز لمبی ہو گئی۔ اب باہر سے تو آوازیں دے رہا ہو، باہر آ رہا، باہر کیوں نہیں آ رہا تو؟ اب وہ اندر بیٹھا ہوا ہے۔ کافی دیر کے بعد جب اس نے آوازیں کافی دیں تو وہ کہنے لگا جی مجھے آنے نہیں دیتا۔ اس نے اندر جھانکا، جب دیکھا مسجد میں بندہ ہی نہیں تھا کوئی بھی، اکیلا وہی نماز پڑھ رہا ہے۔ اس نے کہا جھوٹ کیوں بول رہا ہے، اندر تو کوئی بھی نہیں ہے جو تجھے آنے نہیں دیتا، تجھے کون نہیں آنے دیتا؟ اس نے کہا جی مجھے وہی نہیں آنے دیتا جو آپ کو اندر نہیں آنے دیتا، مجھے باہر نہیں آنے دیتا۔
میرا دل مسجد میں لگا ہوا ہے، مجھے یہاں پر سکون مل رہا ہے، مجھے یہاں راحت مل رہی ہے۔ آپ کو وہ اندر نہیں آنے دیتا، مجھے وہ باہر نہیں آنے دیتا۔ مسجد کے اندر آنا یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم مسجد میں آتے ہیں، اللہ نے ہمیں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اندر اپنے گھر کے اندر آنے کی توفیق دی ہے، یہ اس مالک کی خاص عنایت ہے کہ اس کے فضل کے بغیر کوئی بندہ اس کے گھر میں نہیں آ سکتا، اس کی نظر رحمت کے بغیر کوئی بندہ اس کے گھر میں نہیں آ سکتا۔ آج اگر ہمیں اس نے توفیق دی ہے تو اس مہینے کے اندر ہم اپنے رب سے توفیق مانگ لیں، مولا جس طرح رمضان میں میرے دل کو مسجد سے جوڑ دیا، پورا سال اسی طرح جوڑ دے، پورا سال میرے دل کو اسی طرح مسجد سے منسلک کر دے کہ میرا دل مسجد کے بغیر قرار ہی نہ پائے، میرے دل کو سکون ہی نہ ملے۔ میرے محبوب نے فرمایا جس طرح آسمان پر ہم دیکھتے ہیں نا، زمین والوں کو آسمان پر ستارے چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، فرمایا آسمان والے جب اوپر سے دیکھتے ہیں نا، ان کو زمین پر مسجدیں بھی اسی طرح چمکتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، ان کو مسجدیں بھی چمکتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسجدوں کے اندر جن کا دل لگتا ہے، جو دل ان کا مسجد کے اندر اٹکا رہتا ہے، وہ زیادہ وقت اپنا اللہ کے گھر میں گزارتے ہیں، فرمایا پھر وہ کچھ وقت کے لیے بیچارے بیمار ہو جاتے ہیں یا کسی اور کام میں مصروف ہو جاتے ہیں اور وہ مسجد میں نہیں آ سکتے، وہ مسجد سے دور ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ جب وہ دوبارہ صحت مند ہو کر یا اپنے کام سے فارغ ہو کر دوبارہ مسجد کی طرف آتے ہیں، فرمایا رب العالمین ان کو دیکھ کر ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے کوئی آدمی کسی گھر والوں کا کوئی فرد باہر گیا ہو، مدت کے بعد اپنے گھر میں واپس آ رہا ہو، گھر والوں کو کیسا اشتیاق ہوتا ہے کہ وہ بندہ گھر آ جائے، اپنے گھر کے فرد کو وہ دور محسوس کر کے بڑی پریشانی محسوس کرتے ہیں۔ فرمایا جس طرح گھر والے اپنے گھر کے فرد کو دیر کے بعد دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، فرمایا اسی طرح رب العالمین اس نمازی کو بھی دیکھ کر اسی طرح خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اللہ خوش ہوتے ہیں اپنے بندوں کو دیکھ کر۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسجد کے کھونٹے ہوتے ہیں، مسجد کے کھونٹے، قلعہ جنہوں کہندے ہیں پنجابی زبان سے قلعہ گڈیا ہویا، کہ مسجد کے کھونٹے ہوتے ہیں کہ وہ مسجد کے اندر گڑے رہتے ہیں، زیادہ وقت اپنا اللہ کے گھر میں گزارتے ہیں، اللہ کے گھر سے ان کا ایسا دل لگا ہوتا ہے۔ فرمایا وہ ایسے بابرکت لوگ ہوتے ہیں، وہ ایسے عظیم لوگ ہوتے ہیں، وہ ایسے مجلس والے لوگ ہوتے ہیں، فرمایا کہ ان کی مجلس کے اندر آ کر فرشتے بھی بیٹھتے ہیں، فرشتے بھی ان کی مجلس میں بیٹھتے ہیں۔ فرمایا اگر وہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ان کے پاس فرشتے بیٹھتے ہیں، اگر وہ کسی کام کے لیے باہر چلے جاتے ہیں فرشتے ان کے ساتھ ان کے ہم نشین ہوتے ہیں، اور اگر وہ بیمار ہو جاتے ہیں فرشتے ان کی عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں، اگر وہ کسی کام میں مصروف ہو جائیں فرشتے ان کا جا کر ہاتھ بٹاتے ہیں کہ تیرا کام ہم کر دیتے ہیں۔ فرمایا ایسے عظیم لوگ ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، مسجد کے اندر دل کا لگنا، مسجد کے اندر دل کا لگنا یہ ایمان والا ہونے کی نشانی، یہ ایمان والا ہونے کی نشانی کہ ہمیں اپنے ایمان پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کرے ہمارا دل بھی مسجد کے اندر اٹکا رہے، اللہ کرے ہمیں بھی مسجد کے اندر وہ راحت، وہ سکون، وہ اطمینان مل جائے۔ اور دوسری بات، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو مسجد سے بڑی محبت ہوتی، وہ مسجد کی تزیین و آرائش کا بھی بڑا خیال کرتے ہیں، یار یہ چیز مسجد میں لگی اچھی نہیں لگ رہی، اس کی جگہ یہ لگے تو اچھی لگے۔ یہ بھی اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کے صحابہ سے ثابت ہے۔ میرے محبوب نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کی مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے تو آ کر دیکھا کہ مسجد کے اندر جلانے کے لیے وہی کھجور کے پتے ہوتے تھے، ان کو ہلکا ہلکا جلاتے تھے، اسی سے روشنی ہوتی تھی۔ تو آپ نے جب دیکھا کہ وہ جناب کھجور کے پتوں کو جلا کر روشنی کر رہے ہیں، کتنی کی روشنی ہوگی اس سے، آپ ملک شام تشریف لے گئے، وہاں سے ایک لیمپ لے کے آئے جسے لیلٹن بولتے ہیں، وہاں سے لے کے آئے اور لا کر انہوں نے مسجد نبوی کے اندر سجا دیا۔ مسجد نبوی کے میرے محبوب نبی علیہ السلام جب مغرب کی نماز میں تشریف لائے، میرے آقا نے دیکھا کہ مسجد جگمگ کر رہی ہے، خوبصورت روشن ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا واہ، کس نے میری مسجد کو روشن کر دیا؟ فرمایا اگر آج میری کوئی بیٹی ہوتی میں اس کے نکاح کے اندر دے دیتا، میں آج اس کے نکاح کے اندر دے دیتا۔ میرے محبوب کے تایازاد بھائی حضرت نوفل بن حارث بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری بیٹی بھی آپ کی بیٹی ہے، میری بیٹی بھی آپ کی بیٹی ہے، اس کے ساتھ میری بیٹی کا نکاح کر دیں۔ اہل بیت کے ساتھ رشتہ جڑ گیا مسجد کی تزیین و آرائش کا خیال کرنے، اہل بیت سے اللہ نے رشتہ جوڑ دیا۔ یعنی اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام، اور ایک
عورت تھی مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی. بعض روایات میں آتا ہے مرد تھا, بعض میں آتا ہے عورت تھی, حبشن عورت تھی, کہ وہ صفائی کیا کرتی تھی مسجد کی. جب آنا اس نے آ کر مسجد کے اندر صفائی کرنی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر اگر کوئی بندہ کہتا تھا نا کہ حضرت میرا دل بڑا پریشان ہے, الجھنوں میں پھنسا ہوا ہوں, پریشانیوں میں پھنسا ہوا ہوں, تکلیفوں میں پھنسا ہوا ہوں, حضرت اس کو یہی فرماتے تھے کہ بھائی جا کر اللہ کے گھر کو صاف کرنے کا معمول بنا لے. تو اللہ کے گھر کو صاف کرے گا, اللہ تیری الجھنوں کو, پریشانیوں کو دور فرما دے گا. جو رب کا گھر صاف کرتا ہے, جو رب کے گھر کی صفائی کرتا ہے, دیکھ بھال کرتا ہے, اللہ اس کو پریشانیوں کے اندر مبتلا نہیں رہنے دیتا. تو اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کی مسجد کو وہ عورت صاف کیا کرتی تھی. میرے محبوب علیہ السلام نے, میرے آقا علیہ السلام نے ایک دن پوچھا کہ وہ عورت کہاں گئی. کہا یا رسول اللہ وہ عورت صفائی کیا کرتی تھی, رات اس کا انتقال ہو گیا. میرے محبوب نے فرمایا اچھا اس کا جنازہ کب ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے رات میں ہی اس کا جنازہ پڑھ کے تدفین کر دی اس کی. میرے محبوب علیہ السلام ناراض ہوئے, فرمایا کیوں تدفین کر دی, مجھے کیوں نہیں بتایا. اب صحابہ نے تو دل میں سوچا یہ معمولی درجے کی عورت ہے, اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کو تکلیف دے, رات کے وقت میں نبی علیہ السلام دور سے تشریف لائیں گے, پریشان ہوں گے, تو اس لیے ہم نے تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا. صحابہ نے خود اس کی تدفین کا انتظام کیا, خود اس کا جنازہ پڑھا. میرے محبوب علیہ السلام نے صحابہ کو ساتھ لیا اور لے کر اس کی قبر پر تشریف لے گئے, قبر پر تشریف لے گئے, اور جا کر میرے محبوب نے دوبارہ اس کا جنازہ پڑھا, دوبارہ اس کا جنازہ پڑھا. دنیا والوں کو بتانا یہ مقصود تھا کہ او دنیا والوں, تمہاری نظر میں دولت والا بڑا ہوگا, تمہاری نظر میں پیسے والا بڑا ہوگا, تمہاری نظر میں شہرت والا بڑا ہوگا, تمہاری نظر میں سیاستدان بڑا ہوگا. اللہ کی نظر میں, اللہ کے محبوب کی نظر میں وہ بندہ جس کا دل اللہ کے مسجد سے اڑا ہوا ہے, جو اللہ کے گھر کو صاف کرنا اپنی زندگی کا نصب العین سمجھتا ہے, میرے محبوب کی نظر میں وہ سب سے پسندیدہ بندہ ہے. بلکہ ایک روایت میں تو آتا ہے اللہ کے محبوب نے فرمایا میں اس کو جنت میں چہلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اب یہ کس قدر خوبصورت انعام ہے جو مسجد کی صفائی کے اوپر اللہ رب العزت عطا فرما رہے. ایک صحابی نے تھوک پھینکا, مسجد کی دیوار کے اوپر گر گیا. میرے محبوب علیہ السلام نے اس کو خود صاف کیا اور صاف کر کے فرمایا یہ مسجدوں کو صاف رکھا کرو. میرے بھائیوں, مسجد کے اندر ہم آ جائیں اور پھر مسجد کے اندر ہم آ کر اگر دنیا کی باتیں شروع کر دیں, ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. یہاں تک آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ مسجد میں آ کر دنیا کی باتیں کرتا ہے, فرمایا نیکیاں اس کی ایسے جل جاتی ہیں جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو جلا کے راکھ کر دیتی. آگ سوکھی لکڑیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی, بالکل اسی طرح اس کی نیکیاں بھی جل جاتی ہیں. میرے بھائیوں, اللہ نے مسجد میں آنے کی توفیق دی, اپنے منہ کو تالا لگا لیں. یہ زبان کھلے صرف اللہ کے ذکر کے لیے, یہ زبان کھلے صرف اللہ کی یاد کے لیے, یہ زبان کھلے صرف تلاوت کلام پاک کے لیے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ نے دیکھا کہ دو لوگ آپس میں بیٹھے ہوئے مسجد میں باتیں کر رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دے کر بھی ان کو بلانا مناسب نہیں سمجھا. آپ نے کنکر اٹھایا, ایک پتھر چھوٹا سا اٹھا کر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے, آپ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کنکر مارا ہلکا سا. حضرت انس نے دیکھا, فرمایا کہ ہاں جی, فرمانے لگے ان دونوں آدمیوں کو میرے پاس بھیجو. ان دونوں کو بلایا اور بلا کر کہا من این انتما, کہاں سے ہو تم لوگ؟ کہنے لگے کہ ہم طائف سے تعلق رکھنے والے. تو امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنیے گا ذرا کیا فرما رہے. ان سے کہنے لگے اگر تم مدینے سے ہوتے میں تمہارے چہرے بدل دیتا. تم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر, مسجد کے اندر بیٹھ کر باتیں کر رہے ہو, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. میں تمہیں باہر کے ہونے کی وجہ سے چھوڑ رہا ہوں, اللہ کے گھر میں کبھی ایسی باتیں نہ کرنا. تو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں یہ اللہ کو پسند نہیں ہے, اللہ کو محبوب نہیں ہے. اللہ کو اگر پسند ہے تو وہ مسجدوں کے اندر بیٹھنا. اور ہم جب مسجد میں آتے ہیں ہم آ کر کیا کہتے ہیں, مسجد کا دروازہ تو پہلے ہی کھلا ہوتا ہے, لیکن ہم پھر بھی یہ دعا کرتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک, بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یہ پڑھنے کے بعد ہم کیا کہتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول. اور دروازہ تو پہلے ہی کھلا ہوا ہے, لیکن ہم کون سے دروازے کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں مولا اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے, اپنی رحمتوں کے دروازے کھول. اور بھائی رحمتیں, اللہ کی رحمت, کوئی رحمت ہماری زندگی کے لیے ہے, کوئی رحمت ہماری قبر کے لیے ہے, کوئی رحمت ہماری قبر کے لیے ہے, کوئی قبر ہماری حشر کے لیے ہے, کوئی ہماری آنکھوں کی دیکھنے کی قوت کے لیے اس کی رحمت ہے, کوئی ہمارے سننے کی قوت کے لیے ہے, کوئی
کوئی ہمارے بولنے کی قوت کے لیے ہے، اللہ کی مختلف رحمتیں، ہم ان ساری رحمتوں کا سوال کرتے ہیں، مولا تو اپنی ساری رحمتیں مجھے عطا کر دے، اور پھر اپنے اللہ سے رحمتوں کا سوال کرتے ہوئے ہم اپنے رب کے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ ہمیں حکم کیا ہے؟ اپنا دایاں پاؤں مسجد کے اندر پہلے داخل کر لو، اس لیے کہ مسجد کے اندر جب تم نے دایاں پاؤں پہلے داخل کر لیا تو تم نے اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق مسجد میں داخل ہو گئے، تمہارا مسجد میں داخل ہونا ہی عبادت بن گیا۔ آتے ہی کیا کریں؟ سب سے پہلے اعتکاف کی نیت کر لیں، یا اللہ میں نے اعتکاف کی نیت کر لی، معتکف ہو جائیں مسجد کے اندر۔ چند لمحوں کا بھی اعتکاف ہو جاتا ہے، چند گھڑیوں کا بھی اعتکاف ہو جاتا ہے۔ اگر عربی الفاظ یاد نہ ہو، اپنے الفاظ میں کہہ دیں یا اللہ میں اعتکاف کی نیت سے ہوں، تو یہ بھی اعتکاف ہے۔ تو اپنے آپ کو اللہ کے گھر میں آ کر، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں داخل ہوئے، دایاں پاؤں پہلے رکھنا بھول گئے، دایاں پاؤں اندر رکھنا بھول گئے۔ اوہو، دل پہ چوٹ لگی۔ اندر بھی ایک جج بیٹھا ہوا ہے نا جی بندے کے، اس جج نے فیصلہ دیا، او سفیان تجھے رب کے گھر میں داخل ہوتے وقت رب یاد نہیں آیا، رب اور کہاں یاد آئے گا؟ تجھے رب کے گھر میں داخل ہوتے وقت رب یاد نہیں آیا، اور رب کہاں یاد آئے گا؟ اسی وقت سفیان ثوری کے دل پہ چوٹ لگی۔ سفیان نام تھا، اپنا نام ثوری رکھ لیا۔ ثور عربی میں کہتے ہیں ڈھگے کو، بیل جس کو کہتے ہیں ہم، اپنے آپ نو ساری زندگی یہی کہتے رہے تو ٹگا ہی ہے، اپنے نام کا حصہ بنا لیا کہ اے سفیان تو بیل ہے، تو ڈھگا ہے، تجھے اللہ کے گھر میں داخل ہونے کے آداب نہیں پتا۔ لیکن آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے، وہ تو مسجد میں داخل ہونے کی بات تھی، آج ہم نماز کے اندر کھڑے ہوئے بھی غیر حاضر ہوتے ہیں۔ آج ہمیں پتہ نہیں ہوتا امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، آج ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم نماز کی کتنی رکعتیں ہو گئی، آج ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم اپنی دکانوں کا حساب نماز کے اندر کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنی نمازوں کو کامل بنانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ کرے یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے وہ تحفہ لے کے آیا ہو کہ ہماری زندگی کے بدلنے کا اور ہماری زندگی